آج ہے 15 مئی 2025 کی صبح۔ ان کا تہذیب کے قدیم دارالحکومت کسکو میں ہمارا دوسرا دن۔ ہماری گاڑی صبح ٹھیک 8 بجے ہمیں لینے اپارٹمنٹ کے دروازے پر آ پہنچی اور ہم روانہ ہوئے سیکرڈ ویلی یعنی وادی مقدس کی سیر کو۔ یہ وادی دراصل کسکو کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور ان کے قدیم آثار کا ایک جیتا جاگتا البم ہے۔ یہ وادی ویرونیکا پہاڑ کے سائے میں ہے اور اس کی گود میں بہتا ہے دریائے اورو بمبا۔ یہاں پر موجود ہے چنچیرو نامی ایک قصبہ جو ماضی میں اپنی رنگین اور پرہجوم بازار کے لیے جانا جاتا تھا۔ آج بھی یہاں ہفتے میں ایک دن ایک بڑی مقامی مارکیٹ سجی رہتی ہے۔ یہاں کے بازار کے بیچوں بیچ انکا تہذیب کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ So, team is here in Chinchero. The wall behind is one of the only few original Inca walls remaining here. Other walls have been tempered. They do not know, they say that the stones were brought from nearby, but how they were cut and how they were laid with such precision and what was used as a glue to stick them together, nobody knows. But almost 900 years and the wall is still working and is not washed away by the climate changes and everything. We are here in Chinchero today on our visit to Sacred Valley. ہماری کوچ ہمیں لے کر پہنچی پہاڑوں کے دامن میں چھپی ایک مقامی مارکیٹ میں، جس کا نظارہ ہمیں ایک نئی دنیا میں لے گیا۔ مارکیٹ میں روایتی لباس پہنے انکا خواتین چلتی پھرتی دکھائی دیں۔ انہی میں سے ایک جوان اور باوقار انکا لڑکی ہمارے قریب آئی۔ اس نے ہمیں چند جڑی بوٹیاں دکھائیں۔ کچھ پتے ایسے تھے جو قدرتی طور پر بالوں کو سیاہ کر دیتے اور کچھ ایسے جو صفائی اور صحت کے لیے شیمپو کی طرح استعمال ہوتے۔ ہمیں ان کے اثرات دکھانے کے لیے اس نے سادہ کپڑے پر جادو سا کر دکھایا۔ سیاہ کو دھو کر سفید کر دیا اور سفید پر سیاہی چڑھا دی۔ اسی بازار میں ہمیں الپاکا اون سے بنی شالیں، نرم گرم سویٹر اور مقامی دستکاری کے خوبصورت نمونے دیکھنے کو ملے۔ ہم اس وقت جس حیرت انگیز مقام پر موجود ہیں اس کا نام ہے مورائے، ایک ایسی جگہ جو انسانی ذہانت اور فطرت کی ہم آہنگی کی نادر مثال ہے۔ یہ انکا دور کی ایک زرعی تجربہ گاہ تھی جہاں دائرے در دائرے بنے پلیٹ فارم مختلف بلندیوں پر قائم کیے گئے تھے۔ ہر پلیٹ فارم پر ہوا کا بہاؤ، نمی اور دھوپ کا زاویہ مختلف تھا اور انہی مختلف سطحوں کو استعمال کر کے انکا لوگ آلو اور مکئی کی نت نئی اقسام تیار کرتے تھے، جس میں تقریباً 3500 قسم کے پوٹیٹوز پر تحقیق ہوئی اور اس کو کہتے ہیں مورائی۔ اس کو ڈسکور کیا گیا ماچو پیچو کے بھی بعد۔ ماچو پیچو 1911 میں ڈسکور ہوا تھا، غالباً 1915 میں ڈسکور ہوا تھا۔ بہت انٹرسٹنگ سائٹ ہے یہ، شروع میں ایسی نہیں تھی۔ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کلیئر کیا گیا، کلین کیا گیا ہے، اس پر جو ڈیبری وغیرہ جمی ہوئی تھی اس کو، اور یہ تقریباً 3500 میٹرز کی بلندی پر مورائی جگہ ہے۔ انکا لوگوں کا یہ پوٹیٹو اور دوسری زرعی اجناس پر ریسرچ کا سینٹر تھا، لیکن بالخصوص پوٹیٹو پر۔ میرے ساتھ ہے جناب ارشد صاحب، اور انہوں نے آج اس میں بہت تحقیق کی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہر لیول پہ ڈفرینٹ ٹیمپریچر ہے، اور وہاں پہ ڈفرینٹ ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہائٹ پہ یہ لگا کے اس پہ ریسرچ کرتے تھے کون سی پودا جو ہے نا کون سے جلدی گرو کرے گا۔ تو یہ اس کے حساب سے انہوں نے، جو ہمارے گائیڈ نے بتایا ہے، تقریباً 2500 اسپیشیز آلو کی انہوں نے بنائی اس زمانے میں، وچ از انبلیویبل۔ اور وہ لکھائی ان کا نہیں تھی، صرف اورل لینگویج تھی اور پکچرز بناتے تھے۔ پکچرز ہیلیوگرافک کہہ لیں یا وہ اس سے کمیونیکیشن تھا، اور بہت ہی حیران کن مائنڈ بلوئنگ چیز ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ماراس سالٹ مائنز یا نمک کے تالابوں کے سامنے۔ سالٹ مائنز کا راستہ ہے اور یہ خاص پیروین انکا فلوٹ ہے
جو یہ بجا رہا ہے، اس کے کچھ انسٹرومنٹ ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت منظر. لوگ نیچے سالٹ مائن کے جہاں سے وہ نکالا جاتا ہے سالٹ، اس دریا کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے، یہاں سے ہم ابھی آئے ہیں، گاڑیاں آپ کو اندر بھی آ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے پہاڑوں کی گود میں زمین نے ہزاروں سفید آئینے سجا دیے ہوں. یہاں پہاڑوں کی گہرائی سے ایک نمکین چشمہ ابلتا ہے جو شاید ازل سے رواں ہے. یہ چشمہ وادی میں آ کر ایک عجیب طریقے سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے حوضوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے قدرت نے کسی انجینئرنگ کے ماہر ہاتھوں سے یہ سب ترتیب دیا ہو. مقامی لوگ جو نسلوں سے اسی زمین کے ساتھ جڑے ہیں، نہایت محنت اور سلیقے سے اس پانی سے نمک کو الگ کرتے ہیں. یہ نمک نہایت بیش قیمت ہے کیونکہ اس میں معدنیات کی ایسی آمیزش ہوتی ہے جو اسے طبی لحاظ سے نہایت مؤثر بناتی ہے. ماناتیال سالٹ واٹر اسپرنگ، یہ جو چشمہ ہے یہ منبع ہے بہت ہی ہیویلی سالٹڈ واٹر کا، اور یہ آتا ہے کہیں پہاڑ میں سے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پہاڑ کے اندر بہت بڑا سالٹ کا خزانہ ہے، اور یہ سالٹ ہے، اور اندر ایک پہاڑ کے اندر ایک پانی کا بھی منبع ہے جو کہ لیک ہے. اس میں سے یہ تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ چھوٹا سا جو پانی کا منبع ہے، اس سے یہ پانی ان 4000 کے قریب، جس کو یہ لوگ پولز کہتے ہیں، ٹینکس کہہ لیں، پولز کہہ لیں، جمع کرنے کی جگہ کہہ لیں، اس میں جمع ہوتا ہے. اور پھر فیملیز ہیں وہ اس کو کچھ بکٹس میں سے بھرتی ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے. کچھ اس کو پاؤں سے توڑا جاتا ہے، پانی اس میں سے ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، سالٹ بنتا ہے. یہ جو سالٹ ہے، ایک فیملی تقریباً 200 کلو سالٹ ایک مہینے میں تیار کرتی ہے. اور مارکیٹ میں جو ہے وہ سالٹ تقریباً، یہ جو سالٹ ہے یہ $25 پر kg کے حساب سے بکتا ہے. یہاں سے جو سالٹ نکلتا ہے اس کے 3 قسم کے استعمال ہیں. ایک عام سالٹ، ایک کوکنگ سالٹ، اور ایک ہیلتھ سالٹ اور میڈیکل سالٹ. لیکن یہاں پر جو ہے وہ 1 kg سالٹ جو مارکیٹ میں بکتا ہے وہ 1 سول کا ہے، جو کہ آتا ہے عام طور پر بلیویا سے. جبکہ یہاں کا جو سالٹ ہے وہ 1 kg جو ہے تقریباً مجھے بتایا گیا کہ $25، اور اس کو بہت اچھی پیکنگ میں. میرے ساتھ ڈاکٹر ارشد خان صاحب. سر میں نے سب باتیں بتا دیں، کچھ رہ گئی ہیں؟ بہترین بتا دیں مبشر بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا سویلائزیشن سے بھی پہلے کا ہے یہ. اچھا. اور پھر ان کا سویلائزیشن نے اس کو انہیریٹ کیا، اور پھر یہ فرانس والوں جو اپنے اسپین والے ہیں انہوں نے پھر اس کو ٹیک اوور کر لیا. مبشر بھائی آپ نے؟ میں اس کو صرف یہی ایڈ کروں گا جناب کہ قدرت کی یہ ہے کہ کہاں سے انسان کے خزانے کھولے ہیں، اور انسان کی بھی اپنی جو ملت کی صلاحیت ہے اس میں استعمال کس طرح ان خزانوں کو ضائع کی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وہ تو ہماری کنٹری میں پتہ چل جائے. دوپہر کے کھانے کے لیے ہم پہنچے ایک سبززار کے دامن میں بسے شہر اوروبمبا کے خوبصورت ریستوران میں. تازہ جوسز کی خوشبو، ذائقوں کی مہک اور قہقہوں کے شور نے ہمارا استقبال کیا. بوفے میں ہر ذوق کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا. سبزی خوروں کے لیے دلکش پکوان، مچھلی کے شوقینوں کے لیے مختلف ڈشز اور کئی اقسام کے سلاد. 300-400 افراد موجود، مگر نہایت صاف ستھرا اور نظم و ضبط سے بھرپور ماحول. کھانے کے بعد ہم روانہ ہوئے اولینٹو ٹیمبو کی جانب، جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک تنگ پراسرار وادی میں واقع انکا سلطنت کا قلعہ تھا. یہاں ایک سورج کا مندر زیر تعمیر تھا جو اسپینش یلغار کے باعث ادھورا چھوڑ دیا گیا. پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر بنے پلیٹ فارمز اور چڑھائیوں پر لے جاتی ان گنت سیڑھیاں ہمارے سامنے تھیں. گائیڈ نے ہمیں 15 منٹ کا ٹائم دیا جس میں چڑھنا، فوٹو لینا اور واپس بھی آنا ہے. ہماری شکایت کرنے پر اس کا جواب تھا، میرے اجداد 2 منٹ میں اوپر اور 1 منٹ میں واپس.
ہم دوڑے، چڑھے، سانس اکھڑا، پسینہ بہا، جلدی جلدی کچھ تصویریں لیں اور واپس اتر آئے۔ الیانٹے ٹیمبو، چاروں طرف جو ہے وہ خوبصورت پہاڑ اور ان کے بیچ میں بالکل نیچے یہ وادی میں بے شمار دکانیں اور دکانوں میں بے حساب ٹورسٹ، اور یہاں سے سیدھا بالکل اسی پہاڑ کی طرح ایک اور پہاڑ ہے جس پہ سیڑھیاں جیسی بنی ہوئی ہیں۔ Sun Temple, the Incas people, they never finished this building. Why? Because Spanish. الیانٹے ٹیمبو، اس وقت کے پیچھے ان کا سن ٹیمپل بنا رہے تھے، جب اسپینش آ گئے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ الیانٹے ٹیمبو ادھورا رہ گیا۔ یہاں سے ہم چل کے آئے، بڑی فزیکل ایکسرسائز ایٹ 3,300 meters height. He gave us only 12 minutes because the time slot for every group. You can see how many tourists are here. Oh my God. And so many tourists, so many people. My God. Oh, and beautiful. If you look in the front, for the storage facility, on top is a picture there, King in angry mode, and then you can see this one, and then on top, and our guide, very helpful, very knowledgeable, mashallah, really nice man. He encouraged us. When I saw it from the bottom, I thought I will go back, but he encouraged us, and then he told us that we can do it in 15 minutes. Well done. Thank you. You're welcome, man. You're welcome. This is one record genius, my friend. Thank you. You're welcome. Now you are Inca. Yes, Inca. Military watchtowers. Yeah. You can see. Okay, And that's the military zone. See you down there, guys. Okay. وہ سن ٹیمپل کی وال ہے جو بن رہی تھی اور اسپینش نے حملہ کر دیا اور انکاز جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ جو ہے جگہ یہ اس کا شاید انٹرنس تھی۔ یہاں سے آپ دیکھیں چاروں طرف پہاڑ اور یہ سامنے کی راکس پڑی رہ گئیں، یہ سامنے پہاڑوں میں اناج ذخیرہ کرنے کی جگہیں، بہت خوبصورت، بے حساب ٹورسٹ، بے تحاشا یہ پورے ٹورسٹ جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وال کے سن ٹیمپل کی، اور جو ہے ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ اور سن جو ہے یہ آج بہت تیز ہے، اب صبح میں تو نہیں تھا لیکن اب اس میں خاصی تمازت ہے۔ الیانٹے ٹیمبو سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر یہ پزا نامی شہر، پزاک لکھتے ہیں، پزا پڑھتے ہیں، اور یہ انکا کا غالباً آخری شہر ہے، اور لیکن یہ ابھی تک اپنی فارم میں باقی ہے۔ پورے راستے میں خوبصورت ویلی تھی، اور دریائے نام بتائیں گے اورو بامبا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بہت خوبصورت مناظر تھے، بے شمار درخت، کیکٹس بہت تھا، یوکلپٹس بہت تھا، پھلوں کے درخت بہت تھے، ہمیں لوگ کاٹ کے درخت نظر آئے، اور بہت ہی خوبصورت سفر۔ وہ دیکھیں گاڑی نیچے سے جا رہی ہے ابھی بھی پگڈنڈیوں میں۔ یہاں پہ آئے تو ہمت بہت ضرورت ہے جی کرنا جی کیونکہ یہ جہاں گاڑی نے ہمیں چھوڑا ہے وہاں سے بھی یہ پوری ایک چڑھائی ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ ہم نکل کر آئے ہیں، یہ انکا کے گھر بچے ہوئے، اور یہ پہاڑ چاروں طرف، لیکن یہاں آنا ورتھ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ دن کے اختتام پر ہم پہنچے پزاک، جہاں وقت شام کی دہلیز پر تھا اور آثار قدیمہ کے دروازے بند ہونے ہی والے تھے۔ پزاک ان کا آثار میں سب سے بہترین محفوظ مقام ہے۔ یہاں رہائشی مکانات، فوجی زون، واچ ٹاور، پہاڑوں کی چوٹیاں سب ہی ایک دوسرے سے ہم کلام دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں 3000 کے قریب پہاڑوں میں تراشے گئے سوراخ ہیں، جو دراصل ممیوں کے لیے بنائی گئی قبریں تھیں۔ مصریوں کی طرح انکا تہذیب میں بھی مردوں کو ان کی اشیاء اور زیورات کے ساتھ محفوظ کیا جاتا تھا، مگر ایک فرق کے ساتھ، وہ مردوں کو رحم مادر کی حالت
یعنی اکڑوں بیٹھی پوزیشن میں دفن کرتے تھے۔ یہ شاید زندگی کی ابتدا اور انجام کو ایک ہی دائرے میں باندھنے کی کوشش تھی۔ جب ہم واپس شہر کے مرکز پہنچے تو شام ڈھل چکی تھی، تھکن ہمارے جوڑ جوڑ میں بس گئی تھی، مگر یادوں کا خزانہ ساتھ تھا۔ These holes in the mountain, about 3,000 of them, this is where mummified bodies were kept in the fetal position, because they say that they should be kept in the position they were in the womb. And they were buried with ornaments and gold. Most of the people, those 3,000 that were buried there, were not very rich people or noble people. They were common men. But now there is no mummy in there now.